قرآن مجید نے ہمیشہ مومن، موحد، مجاہد، نیک، صالح، متقی، پرہیزگار لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور کچھ ایسے فاسق اور فاجر، گنہگار، خطاکار، سیاکار، بدکار لوگوں کا تعین بھی انہی قرآن کی آیات بینات میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، یقیناً ہم بھی تیرے بندے ہیں، گنہگار بھی ہیں، خطاکار بھی ہیں، سیاکار بھی ہیں، لیکن تیرا وعدہ ہے کہ جو تائب ہو کر ڈر کے، خوف سے، اور سب سے بڑھ کے کہ اللہ کی رحمت کی امید سے تیری طرف آتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہمارا شمار بھی اپنے نیک بندوں میں، محسن بندوں میں، عاجز بندوں میں، اپنے مقبول بندوں میں، اپنے ان صالح بندوں میں فرما دے جن کا ذکر تو نے قرآن کی آیتوں میں انعام یافتہ لوگوں میں کیا ہے۔ یقیناً تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ معافی مانگنے والوں میں اور معاف ہونے والوں میں اللہ ہمارا شمار بھی فرما دے۔ ان آیات بینات کو دو موضوعات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلی آیہ کریمہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی گارنٹی، وارنٹی، تسلی، یہ ساری چیزیں بیان کی کہ بے شک میں وہ ذات ہوں جس نے تجھے رسول بنایا، اور اس کے بعد دوسرا لفظ جو ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ میں نے صرف تجھے رسول نہیں بنایا بلکہ تجھے ہدایت بھی دی ہے، اور صرف ہدایت نہیں دی، ودین الحق، تجھے دین حق دیا۔ یہ بات کیوں کہی گئی، کیوں اس کی نوبت آئی، اللہ تعالیٰ تو بہت بہتر جانتا ہے، لیکن بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں، بیگانوں، چھوٹوں، بڑوں، شرقیوں، غربیوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا نا، قولوا لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے کہا مجنون، دیوانہ، پاگل، ساحر، جادوگر، نہ جانے کیا کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے تسلیاں دیتے ہوئے کہا نہیں، نہ تو جھوٹا ہے، نہ تو کذاب ہے، نہ تو ساحر ہے، نہ تو مجنون ہے، نہ تو دیوانہ ہے، بلکہ تو پیغمبر ہے، تو رسول ہے، تو سچا ہے، میں نے تجھے بنایا، میں نے تجھے بھیجا، اور پھر ایسے ہی بھیج دیا، میں نے تجھے ہدایت دے کر بھیجا، اور ایسی ہدایت دی ہے، ایسا حق اور سچ دیا ہے۔ دوسرے اللہ اکبر مقام پہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل نے مٹنا ہی تھا۔ باطل مٹنے والا ہوتا ہے۔ باطل کون؟ جو غیر اللہ ہے، حق کون؟ جو اللہ ہے۔ باطل کون؟ جو غیر اللہ کی بات کرتا ہے، حق کون؟ جو اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتا ہے۔ ہمیشہ فتح، نصرت، مدد، تائید اس کو ملتی ہے جو حق پہ ہوتا ہے۔ وقتی طور پر وقتی غلبہ بظاہر قوت والوں کو، بظاہر تعداد والوں کو، بظاہر اقتدار والوں کو، بظاہر قلم اور وہ جرت اور فیصلے لکھنے اور کرنے والوں کو مل جاتا ہے، لیکن حقیقی غلبہ اللہ ان کو دیتا ہے جن کے پاس حق اور سچ ہوتا ہے۔
اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وَدِينِ الْحَقِّ، میں نے تجھے حق دیا۔ اس سے اگلی تسلی کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ سبحان اللہ، اللہ تیری شان پر قربان کروں اور تیرے انداز پر قربان جاؤں، تو تسلیاں بھی دے رہا ہے اور تسلی بھی وہ دے دی کہ اس سے پہلے جتنے ادیان ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے مکاتبہ فکر ہیں، جتنے دین کے سلسلے ہیں، فرمایا اللہ تجھے سب پر غالب کر دے گا، اللہ سب پر تجھے غلبہ دے گا۔ اچھا، اس آیت میں آخری تسلی کیا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، فرمایا کوئی مانے نہ مانے، کوئی جانے نہ جانے، کوئی تجھے پہچانے نہ پہچانے، کوئی تیری بات پہ یقین کرے نہ کرے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی کافی ہے اس بات پر کہ یہ ساری باتیں سچ ہیں اور حق ہیں، غلبہ بھی ملے گا، حق پر بھی تو ہوگا، رسول بھی آخری تو ہے، پیغمبر بھی تو ہے، اور سارے مذاہب کو ختم کر کے اللہ تجھے غلبہ بھی عطا کرتا ہے۔ اور پھر قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت پر، نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ تو ہے ہی کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، کمزور ہوں، بظاہر قوت نہیں، استطاعت نہیں، وسائل نہیں، برادری نہیں، معاشرہ نہیں، قبیلہ نہیں، کوئی میرے ساتھ نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اللہ کی گواہی پر یقین کیا، اللہ کی گواہی پر اپنے دل کو تسلی دی، اللہ نے تسکین دے دی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر دوسری تسلی کیا ملی اسی آیت کے آگے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ حالانکہ اگر سارا جمعہ میں پہلی آیت پہ عرض کر دوں تو شاید اس کے لیے بھی ٹائم کم ہے، ایک ایک لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو اس پر بھی کافی وقت چاہیے، لیکن اختصار کے ساتھ کہ پچھلی اور اگلی ان دونوں آیات کو کیسے آپس میں مرج کیا جا سکتا ہے، ملایا جا سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے، آج کے اس پرفتن دور سے بچنے کے لیے ہمیں ان آیات کا سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ پرفتن میں نے اس لیے کہا ہے، آج اللہ کی ذات ہو، رسول اللہ کی ذات ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ ہو، کوئی ایک چیز ہو، ہر معاملے میں فتنے لوگوں نے ڈال دی، لوگوں کو الجھا کے رکھ دیا، جبکہ قرآن واحد وہ کتاب ہے جو ہر مسئلے کو سلجھاتی ہے، ہر مسئلے کو نکھارتی ہے، ہر مسئلے میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں رحم ہے۔ آگے ان کی صفات کا ذکر کیا، لیکن آج ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان لوگوں کو جو معتدل طبقہ نہیں ہے، میں اس کو کیا نام دوں؟ جو انتشاری اگر ان کو کہیں وہ بھی کم ہے، رافضی کہیں وہ بھی کم ہے، حاسدی کہیں وہ بھی کم ہے، غاصبی کہیں وہ بھی کم ہے، جتنے بھی نام رکھ دو وہ کم ہیں، چونکہ انہوں نے حرکت ہی وہ کی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، جو کسی انسان تو انسان کسی جانور کو بھی زیب نہیں دیتا۔ آپ کہیں گے اتنا بڑا لفظ، یہ جانور کا لفظ میں نے اس لیے بولا ہے کہ میرے سامنے وہ واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یار وفادار جانثار ایک مشن پر تھے، تو راستے میں ایک جنگل آیا تو رات پڑ گئی۔ امیر قافلہ کہتا ہے کہ ہم نے آج اسی جنگل میں پڑاؤ کرنا ہے۔ ساتھی کہتے ہیں امیر قافلہ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس علاقے کے جو رہائشی ہیں وہ درندے ہیں، وہ ہمیں نوچ لیں گے، ہم ان کی خوراک بن جائیں گے، وہ ہمیں نوچ لیں گے۔ انہوں نے کہا
आओ फिर मिलकर आज अपनी सदाकत का अल्लाह अकबर अल्लाह से फैसला करवाते हैं। उसने एक साइड पे खड़े होकर फर्जी तौर पर आवाज बुलंद की। उसने कहा, जंगल के दरिंदों, जंगल के शेरों, जंगल के तमाम जानवरों, सुन लो, तुम्हारे पास आज पासवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। आज हम तुम्हारे मेहमान हैं। मेरे से मेरे साथियों ने आज तहफ़्फ़ुज़ का सवाल किया है। आज मैं अल्लाह की इस गवाही पर कि हम जिस रास्ते पे हैं वो हक और सच का रास्ता है, अल्लाह की इस तसल्ली पर कि हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक और सच मानते और जानते हैं, हम अल्लाह की इस तसल्ली पर कि हमारा दीन हक और सच है, हम उस रास्ते पर आज निकले हुए हैं। तो सुन लो, हम आज तुम्हारे मेहमान हैं। आज हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हम इस बात पर उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। वो हमारा भी खालिक, तुम्हारा भी खालिक, हमारा भी मालिक, तुम्हारा भी मालिक है। अभी वो ये अल्फाज कह रहा है, अभी वो ये दुआ कर रहा है, अभी वो जो कह ले नसीहत कर रहा है इनको, दरिंदों को, जानवरों को। वो सहाबी रसूल कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि जंगल का शेर अपने छोटे छोटे बच्चों को उठाए हुए हमारे पास आ गया। साथी डर रहे थे, लेकिन मैंने देखा यूं यूं करीब आता गया तो अपनी जुबान से मेरे कदमों को चूमने लगे। हमें बात समझ आ गई कि हमें डरने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने हमारी दुआ को कबूल कर लिया, क्योंकि वो सबका खालिक और मालिक है। वो जिससे चाहे काम ले। तो जिस लश्कर की, जिस काफिले की, जिन साथियों की, जिन यारों की और जिन वफादारों की जंगल के दरिंदे भी हिफाजत करें, उनका इस्तकबाल करें, तो आज का इंसान अगर उन पर बात करे तो फिर कहना बनता है ना, फिर कहना बनता है कि जानवरों को भी जेब नहीं देता कि वो इनका तकद्दुस पमाल करें। आज जो इंसान उन हस्तियों का तकद्दुस पमाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाकाम कोशिश है इनकी। क्यों नाकाम है? ओ भाई, कुरान ता क़यामत लारैब किताब है, और उस कुरान ने कहा उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हिज़्बुल्लाह। अरे भाई, तेरी जुबान, तेरे दावे, तेरी वादे, तेरी किताबें, तेरी तकरीरें, तेरी तहरीरें, हम क्या जाने? हम पाँव की ठोकर पे रखते हैं। हम तो अल्लाह की किताब को सीने से लगाते हैं। जो कुरान ने कह दिया हक और सच कह दिया, कुरान ने कह दिया कामयाब, कुरान ने कह दिया फाइजोन, कुरान ने कह दिया राशिदोन, कुरान ने कह दिया ये अल्लाह की जमात। तो अल्लाह तो अपनी जमात में किसी आरे गैरे नतू खरे को नहीं रखता। वो तो अल्लाह के मुहस्सन ही है, अल्लाह के पसंदीदा। अल्लाहु अकबर। कुरान ने कहा वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, ये काफिरों पे सख्त हैं लेकिन आपस में बड़े रहमदिल। हमने आज इस फितने को समझना है। कुछ लोग, चंद लोग कहते हैं कि ये आपस में लड़ते झगड़ते इख्तलाफ रखते थे, लेकिन कुरान कहता है कि आपस में नहीं लड़ते थे। कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल थे और काफिरों के खिलाफ सख्त थे। ये कहता है कि आपस में सख्त दिल थे, नऊज़ बिल्लाह, काफिरों के साथ इनकी जारियां और दोस्तियां थी। ईमान से बताओ, बासियत मुसलमान, हम कुरान पर यकीन करेंगे या इनकी बात पर यकीन करेंगे? यकीन हमारा कुरान पर ईमान है कि कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम। अब हमने तारीख को थोड़ा सा टटोलना है, तारीख के उराक को पलट के देखना है कि क्या वाकई आपस में इख्तलाफ था या आपस में प्यार था। ये किस बुनियाद पे कहता है कि आपस में लड़ाई और झगड़ा था? अल्लाह अकबर। चूंकि अय्याम, तारीख, दिन आज उस हस्ती के हैं जिसका नाम है इसमें ग्रामी जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम उन्हीं से बात शुरू कर लेते हैं। आज हम उनकी तारीख से अपने ईमान को थोड़ा सा ताज़ा कर लेते हैं, अपने ईमान को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि मेरा यकीन है, बल्कि यकीन ही नहीं बल्कि मेरा ईमान है। अगर सिद्दीक की सदाकत को तारीख से निकाल दिया जाए, तारीख मुकम्मल नहीं।
تاریخ کا آغاز ہی نہیں ہوگا، اسلام کی جو ریاست، جو خلافت و امارت ہے، اس کا کوئی ہمیں وجود نہیں ملے گا۔ بلکہ اس سے اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، اگر نبوت کی سب سے پہلے جو تصدیق ہے وہ صدیق نے کی، نبوت کی تصدیق صدیق کرنے والا ہے۔ اگر ہم ہجرت کو دیکھیں، ساتھ چلنے والا صدیق ہے۔ اگر غار حرا کو دیکھیں، اللہ اکبر، اپنی جان کو داؤ پہ لگانے والا صدیق ہے۔ اگر ہجرت کے راستوں پہ، پتھروں پہ، کانٹوں پہ ننگے پاؤں چل کے اپنے یار کو کندھوں پہ اٹھانے والا اس کو دیکھے تو وہ صدیق ہے۔ اللہ اکبر، کس بات کی طرف میں اشارہ کروں؟ لیکن اگر آج اس صدیق کو تاریخ سے ہٹا دیا جائے تو پھر کس اسلام کی بات کرو گے؟ کس دین کی بات کرو گے؟ کس نبوت کی بات کرو گے؟ اللہ اکبر، آئیے ہم اس صدیق کی صداقت کے لیے اپنے منبر اور محراب سے، اپنے دعوے اور وعدے سے، اپنے استغاثہ سے، میرا استغاثہ